بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ تعالی جانتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کتاب یعنی قرآن پاک میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ ھدی للمتقین، اور ارشاد فرمایا یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالی متقین کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین کا لفظ ارشاد فرما کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بلکہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کے دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں ارشاد فرمائیں وہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس نہیں فرمایا بلکہ ھدی للمتقین فرمایا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن صرف متقین کے لیے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ متقین کون ہیں، متقین کنہیں کہتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بندہ جو قرآن پاک کو سمجھتا ہے اور وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ بندہ کہ اگر اس کے اوپر حج فرض ہو جائے وہ حج کرتا ہے، وہ بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تو وہ ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو وہ پورے طریقے سے دیانتداری سے روزے رکھتا ہے، وہ بندہ جو اس کی مخالف سمت یعنی چوری نہیں کرتا، جو زنا نہیں کرتا، جو ڈاکہ نہیں مارتا، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو اس قسم کی برائیوں سے دور رہتا ہے، جو بے حیائیوں سے دور رہتا ہے، یہ بندہ جو نیکی کی طرف زیادہ آئے اور برائی سے دور رہے، یہ بندہ متقی ہے۔ اب متقی پہلے بنیں گے، ہدایت بعد میں آئے گی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کا لفظ ارشاد فرما کے ہمیں چونکا دیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے کافی سارے بوڑھے بھی، نوجوان بھی، بچے بھی آج اس بات کو چھوڑ چکے ہیں جو انتہائی لازمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ متقی ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ متقی بننے کے لیے ہمیں نیک لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ پیچھے میں اس بات کو سورہ فاتحہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی یہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو تم انعام یافتہ لوگوں کو ڈھونڈو۔ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، وہاں یہ بات ذکر ہو چکی ہے۔ ان میں سے جو آخری طبقہ ہے انعام یافتہ لوگوں میں سے، وہ ہے صالحین کا، نیک لوگوں کا۔ تو ہم نے یہاں بھی وہی صورت اختیار کرنی ہے کہ نیک لوگوں کو ہم ڈھونڈیں گے، نیک لوگوں کو ڈھونڈ کر انہیں اپنا دوست بنائیں گے۔ جب ہم ان کو اپنا دوست بنا لیں گے تو ہم بھی خود بخود متقی بن جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اگر دوست برے ہیں تو بندہ خود بھی برا ہے، اگر دوست اچھے ہیں تو بندہ خود بھی اچھا ہے۔ اگر بندہ برے لوگوں کے ساتھ رہے، برے ماحول میں رہے تو وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ قرآن پاک سے ہدایت پا بھی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پاک تو نیک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، متقین کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک ہر کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات ہمارے لیے انتہائی قابل غور ہے، ہم نے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے غور کرنا ہے۔ اگر ہم آج اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، جی رہے ہیں، اس معاشرے میں ہم نے اگر نیک لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا،
ہم نیک لوگوں کے ساتھ اگر ہو گئے، اگر ہم نے نیک لوگوں کو ڈھونڈ لیا، ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر انشاءاللہ ہم ان کے دوست بنیں گے۔ جب نیک لوگوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، نیک لوگوں کو دوست بنائیں گے، تو پھر ہم متقی بنیں گے۔ اور جو ہی ہم متقی بن جائیں گے، متقی بنتے ہی قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے صاف صاف ہمیں یہ بات بتا دی ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہوں۔ وہ بندہ جس نے چوری کی بجلی لگائی ہے، اس وقت جب اس نے کنڈی لگا رکھی ہے چوری کی بجلی کے لیے، وہ اس وقت میں کہہ رہا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میری یہ عرض ہے کہ وہ تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ جو چوری کر رہا ہے، چوری کرتے ہوئے وہ اللہ سے ڈرنے کی بات کرتا ہے، تو یہ پھر متقی کیسے بن سکتا ہے؟ متقی تو اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا، متقی تو اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے گا، متقی تو اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیکیاں کرے گا۔ اگر نیکیاں نہیں کر رہا، اگر اللہ سے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑ رہا، تو پھر یہ متقی نہیں بنے گا۔ اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، چوری کرنے کو چھوڑ دیں، بے ایمانی کو چھوڑ دیں، دو نمبری کو چھوڑ دیں، ملاوٹ کو چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی ہم جو عیبوں کو اچھالنا چھوڑ دیں۔ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم سب کے ایک دوسرے کے دوست بنیں، اور یہ بھی لازم ہے کہ نیک لوگوں کو ڈھونڈیں، نیک لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی دوستی اپنا